رمضان برکات رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے ہے، سنت کی برکات کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف راہ ہدایت ہی نہیں بلکہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے. ناظرین، آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹوڈیو میں بڑے ہی معزز اور پیارے مہمان گیسٹ موجود ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کے سامنے UAN نمبر دہرا دیتا ہوں 04211700000 جس پر آپ کال کر کے اپنے سوالات جان سکتے ہیں، ان کے جوابات آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0321565200 جس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو اس پر جواب دے دیا جائے گا. ناظرین، میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ایک تو ہمارے مستقل پینل کے حصہ ہیں بڑے ہی محترم فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بہت احسان، شکر ہے الحمدللہ. ناظرین، دوسرے مہمان فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار حفظہ اللہ تعالی. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ بہترین الحمدللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. شیخ نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ، آپ سے ہی ہم ہمیشہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فرمائیے گا سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت سے کیا مراد ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سنت نبویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جو بھی آپ سے منقول ہیں، چاہے وہ آپ کے فرامین ہوں، ارشادات عالیہ ہوں، یا پھر آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، یا پھر آپ نے وہ کام کیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے روکا نہیں، تو آپ کی خاموشی بھی سنت بن گئی، سبحان اللہ، حدیث بن گئی. آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی حدیث بن گیا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث اور سنت بن گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور ارشاد فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں وہ تم نے لینا ہے، اور جس سے روکیں اس سے رکنا ہے. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام بنایا، یہ کائنات بنائی، تو سب انبیاء کرام علیہ السلام کو جن جن کو مبعوث فرمایا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا وعدہ لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بتائی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر رسولوں کو جس کو بھی بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو اگر اطاعت نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقصد میں سے ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. اگر ہم اپنے امور میں
اپنے دین میں اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر ایک تو سنت کے علاوہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، دین کے علاوہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنی مرضی سے دین بنا لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر یہ حاصل نہیں نہ ہوتا تو پھر دین نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہر ایک نے اپنی مرضی ہی سے کرنا ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد نہیں تھا۔ صحیح بات۔ اگر ہر ایک کو اپنی چاہت کے مطابق نیکی کا ایک پیمانہ یا نیکی کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا اور وہ کرتا رہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیکی تو ہے، یہ قرآن مجید پڑھنا ہی تو ہے، اور یہ دیگر کام ہی تو ہیں، تو اس پہ کون سی ایسی برائی والی بات ہے؟ تو یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ جس بات کا حکم دیا ہے، جیسے دیا ہے ویسے کرنا، یہی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں لے گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہمان نواز بھی تھے۔ تشریف لے گئے اور گھر والوں سے جا کے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی بچی ہے، وہ ہے، اور اس کے علاوہ سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ کتنا اچھا۔ گفتگو کو آگے چلاتے ہیں، میں چاہتا ہوں دوسرے گیسٹ کو بھی ساتھ اپنے معزز مہمان کو شامل کر لیں گفتگو میں۔ شیخ فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اس کی پیروی کے متعلق شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اہم پوائنٹ آیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی گفتگو میں ایڈ کر کے جی ضرور، پھر آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف آنا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف قرآن پاک ہی کافی ہے، تو ہمیں قرآن مجید کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا تعارف جس ذات نے کروایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سبحان اللہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہمارے سامنے یہ حیثیت ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے متعارف کروایا، وہ دیکھیں، ہم اللہ تعالی رب العالمین، ہم اسی ذات کو مانتے ہیں جس کے بارے میں رسول کریم نے ہمیں فرمایا کہ یہ رب العالمین ہے، ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے۔ تو ہم باقی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی سنن کو، آپ کے طریقہ کار کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی حیثیت کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، جو آپ نے سوال کیا مجھ سے۔ جی جی بالکل، کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فتبعونی، فتبعونی،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलना होगा। अल्लाह जो काम आपने किए हैं, जिस तरीके से किए हैं, आपको अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारनी होगी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बेहतरीन सबसे उम्दा नमूना है हमारे लिए। तो हमें अपनी ज़िंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारनी होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अगर तुम चाहते हो युहिब्बुकुमुल्लाह, कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। अच्छा, ये किसकी ख्वाहिश नहीं है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं? हर मुसलमान की हर मुसलमान की ख्वाहिश है। और लोग इसी कावश में लगे हुए हैं ना कि हम अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे बन जाएं। तो उसका ये नुस्खा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया है कि अगर तुम अल्लाह के महबूब तरीन इंसान बनना चाहते हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत करो। आपकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का अहद कर लो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा। और सिर्फ यही नहीं, वयगफिर लकुम दुनूबकुम, सुभान अल्लाह, इस काम से पहले अगर तुमसे कोई गलती गुनाह हो गया है, कोई गलती है, कोई गुनाह है, अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो देखिए, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहम है। इसके अंदर भलाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी पैरवी है। मैं युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सुभान कि जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, गोया कि वो अल्लाह की इताअत कर रहा अल्लाह है। अकबर, बेहतर। तो ये जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में हमारी शरीयत जो है वो हमें इस तरीके से हमारी रहनुमाई करती है कि सुन्नत के बगैर अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं मुकम्मल तरीके से और दुरुस्त तरीके से दीन और शरीयत पे अमल पैरा हो सकता हूँ, तो नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स सुन्नत को एक साइड पे कर दे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को वो एक साइड पे कर दे, आपकी बात को वो एक साइड पे कर दे और वो ये दावा करे कि मैं दीन के मुताबिक ठीक तरीके से अमल कर सकता हूँ। ये नामुमकिन सी बात है। हदीस और सुन्नत जो है इस पे अमल पैरा होना ये दीन इस्लाम और शरीयत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़बरदस्त। वो सब आप गुफ्तगू कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या, उसके बारे में मुकम्मल। जी, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने यहाँ ले गए, तो आपने जाके पूछा कि तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तो घर से आवाज़ आई कि रोटी है बची और इसके अलावा सिरका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका कितना अच्छा सालन है। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना है ना कि सिरका कितना अच्छा सालन है, तब से मुझे सिरका अच्छा लगने लग गया। सुभान अल्लाह। अब मैं इससे बताना ये चाहता हूँ कि देखिए कि एक तो होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजूबन कोई चीज़ कही हो, लाजिमन कही हो कि ये ऐसा करना ही करना है, जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए ये वईद है, जो ऐसा नहीं करेगा वो हम में से नहीं है। मुख्तलिफ इरशादात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उन चीज़ों को भी इख्तियार किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद नापसंद से ताल्लुक़ रखती थी। जो नापसंद थी उसे छोड़ा, जो पसंद थी उसे इख्तियार किया और उसको यानी उसको भी सवाब समझ के ऐसा किया। तो ये इत्तिबाए सुन्नत का वो दर्जा है जो हुक्मन जो कहा जाता है उससे बहुत बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। आप देखिए कि अच्छा वो फिर उनके जो शागिर्द हैं आगे से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के, वो भी यही कहते हैं कि जब से मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उस वक़्त से मुझे भी सिरका अच्छा लगने लग गया। अब ये वो चाहते हैं, ये वो मोहब्बत का सफ़र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का वो जज्बा है जो हमें कुछ बताता है। हम तो देखिए ये करते हैं कि सुन्नत समझ के कहते हैं सुन्नत ही तो है, खैर है। सही बात है। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ये कहते थे कि सुन्नत है तो हमने इस पर अमल पैरा होना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गुज़र रहे थे, तो उन्होंने एक जगह पे वो ठहरे और एक जगह से हो के वापस आए, सवारी पर फिर सवार हो गए।
تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسے ہی دیکھا تھا کرتے ہوئے، تو میں نے ایسے ہی کیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہوئے کر رہے تھے۔ یہ وہ جذبہ اطاعت ہے جو ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس طرف جو ہے ہم بہت بڑی بڑی سنتوں کو اور ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس سے بھی اپنا دامن نہیں بچاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ آج کے دور کا کچھ تقاضا ایسا ہے ہم تاکہ اس طرح کر سکیں۔ تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ اللہ یعنی ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ بالکل الٹ ہے، یعنی ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ سنت پہ قربان ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی طرح اہمیت نہیں دیتے، ہم اسے صرف نظر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پوچھنا ہے، حالانکہ ساری سنتوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، یہ ناظرین کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ مستحب سنتیں ہیں کہ اس کو آپ اگر اختیار نہیں بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیار کریں گے تو ثواب ہوگا، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو نہ کیا جائے تو وعید ہے، اور بہت سخت وعید ہے، اور پھر جانتے بوجھتے ایسا کرنا تو اس کے یعنی برعکس چلنا سنت کے، تو پھر بعض اوقات یہ مخالفت میں بھی آ جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ سنت کی پیروی ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جی دیکھیے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بارے میں ہم اس لیے کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہے تو سنت ہی ہے۔ جی ہاں بالکل، جس طرح اور صحابہ کرام یا ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ اس لیے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے کیونکہ وہ سنت ہے۔ تو ہمارے اور ان میں یہ جو فرق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ ہم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سنت کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ایک دن اور رات میں 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو ان 12 رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم کی یہ بات سنی میں نے زندگی بھر یہ چھوڑی ہی نہیں، سبحان یہ میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ سیدہ ام حبیبہ سے یہ فرمان ایک راوی ہے، ان کا نام ہے عنبسہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ فرمان سیدہ ام حبیبہ سے سنا تو میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ سبحان اللہ، جیسے بھی جی صاحب فرما رہے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جی عنبسہ سے یہ روایت جو ہے، یہ حدیث جو ہے، ایک راوی ہیں ان کا نام ہے عامر بن اوس۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی تو یہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور عامر بن اوس سے ایک راوی ہیں سننے والے، ان کا نام ہے نعمان بن سالم۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے یہ روایت میں نے سنی میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ تو سنت کو جب ہم اس انداز میں اپنائیں گے تو اس سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ، ہم یہ ثابت کر رہے ہوں گے اپنے عمل سے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ ہم زبانی تو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم جی عشق رسول میں، محبت رسول میں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو یہ جو ثبوت ہے نا اپنی عملی زندگی میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں گھر کے کام کر کے، تو کوئی غلام اور نوکر مجھے دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام اور نوکر سے کوئی بہتر چیز نہ دے دوں، اور فرمایا کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل غلام اور نوکر سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ فرمان میں نے رسول کریم سے سنا، یہ تا حیات میری زندگی کا حصہ رہا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اے علی، جب آپ جنگ صفین میں تھے، جنگ کی حالت ہے، جنگ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی جو روٹین کی لائف میں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو حضرت علی رضی اللہ تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ کالر ہیں، کالر پہلے لے لیں گے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاسر ندیم صاحب لالا موسیٰ سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ، فرمائیے گا۔ مجھے جی بڑی خوشی ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے جی اور الحمدللہ، میں سنتا ہوں بہت شکریہ سر۔ جی۔ اور میں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو میں نے نام رکھے ہوئے ہیں وہ یعنی ٹھیک ہیں؟ فرمائیے۔ میری بڑی بیٹی کا نام ہے زینب یاسر، زینب اس یاسر۔ سے جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ہے میرب یاسر، میرب؟ اور میرب یاسر ٹھیک، جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سیرت یاسر ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور بیٹے کا نام میں نے رکھا ہوا ہے محمد موسیٰ، ٹھیک۔ اور جو چوتھی بیٹی ہے اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پوچھنا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی یہ نام تو سارے ہی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحابیات، زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج کا نام زینب، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی اہلیہ کا نام زینب۔ تو اس وجہ سے ایک واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حاضر ہوئیں ایک مسئلے کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا بھی، جب حضرت بلال نے بتایا کہ ایو الزیانب، کہ کون سی زینب کی بات کر رہے ہو، یعنی زینب بہت نام تھا اس دور میں، تو یہ تو ظاہر ہے ٹھیک ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑا اچھا نام ہے، اور اس میں عموماً لوگ زہرا لکھ دیتے ہیں، زہرا نہیں ہے، زہرا، یعنی آخر میں الف ہے اور پھر حمزہ ہے، صحیح۔ تو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ باقی میرب نام بھی ٹھیک ہے، یہ فارسی نام ہے، اور یہ اس کا معنی یعنی اب ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک نام ہے، اس کا اچھا معنی ہے، ابھی ذہن میں نہیں۔ اور اسی طرح جو انہوں نے سیرت یاسر نام رکھا، تو ٹھیک ہے، سیرت کا مطلب یہ ہے ایک زندگی کے چلنے کا طریقہ، ڈھنگ، تو وہ اگر اچھا ہے تو ظاہر ہے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سیرت، اچھے کردار کی حامل بنائے گا۔ آمین۔ اور جیسے ہم بیٹے اتباع کا نام سنت انہوں پہ نے بات کر بتایا رہے ہیں، محمد موسیٰ۔ ہاں محمد موسیٰ، یہ بڑا اچھا نام ہے، وہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھنا یہ بہت اچھی ریت ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے، یہ مسلمانوں کا جو ہے وسعت داماں، کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ میرا ایک کزن ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی موسیٰ اور عیسیٰ انہوں نے رکھا، تو یہ بڑا اچھا ہے، ہمارے کئی جاننے والے۔ اب دیکھیے، کوئی غیر مسلموں میں محمد نام رکھ کے بتائے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں مسلمان، لیکن ہم تو دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی قرآن میں، سنت میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے اور ان کی زندگیوں پر ان کے اثرات موجود رہیں۔ آمین۔ ان کے سب نام ٹھیک ہیں۔ آمین۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس کے جی، تسلسل تو کو جاری رکھیں۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وظیفہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹ جائیں تو یہ آپ پڑھ لیا کریں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ اور جنگ صفین کے موقع پر بھی میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمارے جو سلف تھے، جو صحابہ کرام تھے، سنت کے ساتھ یہ ان کی محبت تھی، ان کا لگاؤ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں
وہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح سنت جو ہے یہ ہمارے ایمان کے اندر ہے، سنت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، بلکہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا نا۔ ایمان کے اندر بنیادی طور پہ 3 چیزیں تو ضروری ہوتی ہے نا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور ان دونوں کے مطابق جو اپنے اعضاء ہیں ان کے مطابق جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ جو ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے ایسا ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے جسے سامنے رکھ کے ہم نے عمل کرنے ہیں؟ ہماری اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، یا بطور مسلمان ہم نے اپنی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہم نے کیسے ہم نے اس کے گزارنا ہے، اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے جو نمونہ ہے، جو رہنمائی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر چیز کے اندر۔ اچھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، بے شک۔ اور ہم جو ہے وہ سنت کو آج کل جو ہے ہم اس طریقے سے اہمیت نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بڑا پیارا جاری ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ فرمائیے گا، بعض لوگ سنت اس لیے نہیں اس کو اپناتے یا پورا کرتے کہ ایک کیڑا فرض ہے، انداز یہ ہوتا ہے، تو کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ جی، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ سنت ہوتی ہے عمل کرنے کے لیے، نہ کہ چھوڑنے کے لیے۔ ابھی جیسا کہ انہوں نے واقعات ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے، تو اسی سلسلے میں میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہمارے جو تحصیلدار ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی صحیح وہ نہیں لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ یہ ان کی جو شکایت ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگ عموماً جو افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سے ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً جو تحصیلدار ہوتے ہیں، تو انہوں نے کچھ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، وصول کرنا ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ارجو مصدقیکم، کہ تم نے اپنے تحصیلداروں کو راضی کر کے بھیجنا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، تب سے کوئی بھی تحصیلدار ہم سے ناراض ہو کے واپس نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اگر وہ نفی کی گئی ہے یعنی ایسا نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا، اگر ایسا کہا گیا تو ہم نے کرنا ہے، تو وہ کرتے تھے، اور ایک ایک سنت کے احیاء کے لیے وہ بڑے بے تاب اور بے قرار رہتے تھے۔ تو ہمارے سامنے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر ہیں یا ان کے راستے پر ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سب کے سب اہل جہنم میں سے ہوں گے مگر ایک نہیں ہوگا۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کا جو طرز عمل تھا وہ تو جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ تو جو ایسی سنتیں ہیں جس کے بارے میں پوچھا نہیں جانا وہ ان کو بھی اختیار کرتے تھے، اور ہم تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جس کا حکم فرمایا ہے، زور دیا ہے اور اس کو اہمیت واضح کی ہے، وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ میں آپ سے شرائط طے کر رہے تھے، میں ان کی بات عرض کرتا ہوں، بھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، تو انہوں نے اس کی لاجک ایک بیان کی کہ اگر ہم یہ لکھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب وہ مسلمان نہیں تھے، تو پھر ہم آپ کا رستہ کیوں روکیں؟ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، آپ کی مخالفت کیوں کریں؟ بالکل آپ کی مخالفت کیوں کریں؟ آپ کا رستہ کیوں روکیں؟ آپ کے رستے کی رکاوٹ کیوں بنے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر رسول مان لیا ہے تو پھر مخالفت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عجیب طرز عمل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، اور یہ کہہ کے باقاعدہ کہہ کے یہ سنت ہے، پھر اسے انحراف کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. تو یہ ایسی سوچ ہے جو صحابہ کرام کے طرز عمل سے مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے دلیل بنایا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شوکت حسین صاحب سانگڑ سے. سانگ سر سنائیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی. ریکویسٹ یہ ہے، اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز تراویح وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کی کوئی لاجک، کوئی وجہ؟ وجہ یہ ہے، یہ بیماری کی وجہ سے یہ عذر ہے، یا ویسے ہی نہیں رکھا اس نے تو وہ کیا تراویح میں شامل ہو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ روزہ اور تراویح میں آپس میں کیا کچھ یعنی کہ سسٹم ہے؟ شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی، روزہ تو فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے. جو شخص یہ نہیں رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا اگر اسے کوئی عذر نہیں ہے. اگر عذر ہے تو اس کے متبادل شریعت نے بتا دی، اگر عارضی کوئی بیماری ہے تو بعد میں رکھ لے. اگر مستقل نوعیت کی بیماری ہے یا اتنا ضعیف ہے کہ وہ صحت یاب یا تندرست نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے فدیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرض. اگر یہ کوئی چھوڑے گا تو اس سے پوچھا جائے گا. جو تراویح ہے وہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنے کا بہت کہا گیا، لیکن جو تراویح نہیں پڑھ سکتا یہ نہیں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے. ٹھیک ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے اگر وہ رکھنے کی استطاعت میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا تو تراویح اور روزے کا تعلق تو ہے کہ رمضان اور قیام رمضان ان دونوں کا ایک تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھ سکتا وہ روزہ نہ رکھے. اور اگر بالفرض اس سے روزہ رہ گیا ہے یعنی کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے، تو اب وہ تراویحاں نہ چھوڑے، تراویحاں پڑھے، کیونکہ اس سے لازم تو بجا لائے. جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. کیسر صاحب بہاڑی سے. سر کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. ماشاء اللہ. فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے 15 سال پہلے شادی کی تھی. جی. تو شروع میں تو معاملہ ٹھیک چلے، بعد میں نا میرے بچوں کی وجہ سے نا بچوں کے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجئے گا، آپ کی آواز جو ہے وہ انٹرپٹ کر رہی ہے. ہاں جی، السلام علیکم. آواز آ رہی سر؟ جی 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 فرمائیے گا. ہاں سر میں نے 15 سال پہلے شادی کی تھی جس میں میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ کچھ آواز کافی سلو ہے. جی 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 فرمائیے. آ رہی ہے، بولیں. بالکل. سر بچوں کے حوالے سے کچھ مسئلے بنے تھے تو میں نے نا اپنی مسز کو بہت سمجھایا، لیکن نہ ماننے کی وجہ سے میں نے اس کو پھر اپنے میکے میں بٹھا دیا. تو ایک طلاق بھی بھیجی، آ رہی ہے. میرے مسئلے حل ہو گئے، لیکن نہیں ہوئے. تو پھر بعد میں صلح کی کوشش کی، صلح بھی نہ ہو سکی. پھر وہ فیملی کورٹ سے نا ٹھیک کر کے علیحدہ ہو گئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں وہ ان کے پاس ہیں، وہ بچے بھی نہیں دے رہے اور مجھے پریشان بھی کیے ہوئے ہیں. تو مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور بچے میں کیسے لوں، یہ مجھے آپ سے پوچھ کے بتائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. سوال تقریباً آپ سمجھ ہی گئے ہیں. جی جی، انہوں نے یہ کہا کہ 15 سال پہلے طلاق ہوئی یعنی شادی ہوئی، اور اس کے کچھ دیر بعد ہم یعنی ٹھیک نہیں رہ رہے تھے، پھر خراب، پھر ایک طلاق دی. تو اس کے بعد انہوں نے پھر فیملی کورٹ کے ذریعے سے وہ کر لیا، یعنی اب ان کی علیحدگی ہے. اب ان کا ہاں بچے بھی ان کی سابقہ اہلیہ کے پاس ہیں. تو بچوں کا جہاں تک ہے ان کو تو اختیار دیا ہے شریعت نے، یعنی چھوٹے بچے تو والدہ کے پاس ہوتے ہیں. جب وہ شعور کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کے کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے جو ماہرین ہیں، یعنی جو اس معاملے میں آگے رہتے ہیں، جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی تو چلیں ان کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا مستقبل جو ہے نا وہ بڑا، یعنی ایک نہ ایک جانب سے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال چونکہ اب یہ ایسے ہوگی ان کی علیحدگی، تو اب بچوں کو اختیار ہوگا وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ہوگا. لیکن یہ عرض کروں کہ وہ بچے ہمیشہ انہی کے نام سے رہیں گے، یعنی وہ بیٹیاں انہی کی بیٹیاں ہیں، حتیٰ کہ وہ وراثت انہی کی لیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے وہ ان کی وارث بنے گی باقاعدہ.
تو یہ ہیں انہی کی بیٹیاں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی لک آفٹر، اور عدالت بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا نان و نفقہ دینا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک پرابلم معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ والد سے خرچہ تو لیا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے خلاف بھی اکسایا جاتا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ اس بے قراری کو ختم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا یضار والد بولدہ، کہ والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسی طرح والدہ کو جی بیٹے کی، یعنی کسی کو بھی ایک دوسرے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائی جائے، کیونکہ رشتہ نہ نبھنا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کو مستقل اذیت دینا یہ پھر جرم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کی لاج رکھنی چاہیے، خیال رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے آپ کی، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ امت محمدیہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت محمدیہ جو ہے یہ سب کی سب جنتی ہے، لیکن امت محمدیہ کے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب لوگوں بھلا نے جنت میں جانے سے کون انکار؟ لوگوں نے کہا قیلا ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے؟ تو وہاں پر جو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ یاد رکھو جو شخص میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، دخل الجنہ، سمجھ لو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھیں سنت کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم نے فرما دیا کہ جو شخص سنت کا پیروکار ہے، سنت پر وہ عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ نے ایک بات فرمائی، اس کا وہ انکار کرتا ہے، اس کے الٹ چلتا ہے، اس کے برعکس اسے پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ والا کام جو ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جان بوجھ کے وہ اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق آپ نے فرمایا ومن عصانی فقد ابا، وہ شخص سمجھ لے کہ وہ صرف میری نافرمانی نہیں کر رہا، وہ یہ سمجھے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، میں آپ کی بات کمپلیٹ کرواتا ہوں، ایک کالر ہیں جی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے، اب تو آپ سے ہم مانوس ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ روزانہ آپ کی کال آتی ہے۔ جی میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، جزاک اللہ سر، بہت پچھلے شکریہ۔ سال بھی میں نے بہت ہی شوق سے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سر، میں نے یہ خواہش کی تھی کہ آپ کا پروگرام پورے سال ایسا ہی چلے۔ اللہ کرے جی، انشاءاللہ ضرور۔ جی جی، تو میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان وضو کی حالت میں جب ایک نماز پڑھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ لوں، تو اس کے درمیان میں موبائل یوز ہوتا ہے، تو موبائل یوز ہونے میں کچھ غیر اخلاقی تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اس پر وضو پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ وضو قائم رہتا ہے یا دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہوتا ہے؟ تو تاکہ یہ اس پرفتن دور میں ایسا بار بار معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال آپ کا سمجھ چکے ہیں ہم، بہت شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، اس پہ ایسا ہے کہ وضو نہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ،
منہ دیتا ہے تو منہ کے گناہ، کلی کرتا ہے تو منہ کے اندر کے گناہ، اور اسی طرح گناہ جو ہے نا وہ دھلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے بھی تو آپ نیا وضو کر لیں گے تو آپ کم از کم یہ اجر تو لیں گے ہی، اگرچہ وہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں آپ سے ثابت ہیں، آپ نے نیا وضو بھی کیا اور ایک وضو سے نمازیں بھی پڑھیں، یہ دونوں آپ کی عمل ثابت ہیں۔ اور اسباغ الوضوء علی المکارہ جو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ناپسندیدہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، یعنی یہ باقاعدہ طور پہ ایک عبادت ہے اور اس کے اثرات موجود ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے وضو کر لینا، اسی طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس کے اثرات موجود ہیں، تو ان اثرات کو ضرور گین کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے موبائل بندہ یوز کرتا ہے اور اس پہ ایسی باتیں، تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات نا گناہوں کے، جیسے نیکی کے اثرات ہیں برائی کے، اور گناہ کے بھی اثرات ہیں، تو اس کو دھونے کے لیے اگر نیا وضو کر لیں اس امید سے کہ میری آنکھوں کے جو گناہ تھے وہ دھل جائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ یہ ہم کہیں گے کہ وضو بہرحال ان کا برقرار ہے، لیکن اس کو اچھا کر لیں، نیا کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، سنت کی اہمیت اور اس کی برکتوں پر گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اذان فجر تک، لیکن وقت ہوتا ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ کی لائیو کالز بریک میں جانے سے پہلے بھی موصول ہو رہی تھیں۔ UAN نمبر دوہرا دیتا ہوں، 04211700000۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0321565200۔ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ایک کویسچن ہوا تھا شادی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال پہلے میری شادی ہوئی اور اس طرح اس میں جو ہے وہ سین بنا، کیا میں اس وجہ سے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ تو دوسری شادی والا پہلو اس کے اوپر تذکرہ ہونا رہ گیا تھا۔ جی، اس پہ ایسا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس بیوی نہیں رہی تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، اور جس کی بیوی ہو اس کے لیے بھی شریعت میں اجازت ہے کہ وہ متعدد شادیاں اگر وہ عدل کر سکے تو کرنا چاہیے۔ اور اس دور میں کچھ تقاضے اس کے بڑھ گئے ہیں کہ انسان زیادہ جو ہے نا شادیاں کرے تاکہ وہ بہتر ہو، نظام اس میں خرابی نہ آئے، خلل نہ آئے۔ اور دوسرا ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ میرب کا معنی، تو میرب کا معنی ہے ہوشیار، تیز، تو وہ ٹھیک ہے، وہ دین میں ہوشیار، فرما برداری میں ہوشیار، یہ ٹھیک ہے اس کا معنی۔ اور زینب کا معنی ہوتا ہے خوشبودار چیز، تو اور سخی، تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی بڑی سخاوت کیا کرتی تھی، تو اس کا مطلب نام ویسے بھی صحابیہ کا یا صحابی کا جب نام آ جائے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس کا معنی آپ کو نہ بھی پسند ہو یا نہ بھی اچھا لگے تو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، جناب فرمائیے گا کہ جب ہر طرف فتنے ہوں، فتنوں کا دور دورہ ہو، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رہنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے؟ جی دیکھیے، سنت ہر طرح کے معاملات میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ بطور مسلمان جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہم نے یہ اقرار کیا ہوا ہے نا جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے الہ مانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدیٰ، پیشوا اور ہمارے پیغمبر اور رسول ہیں۔ بے شک۔ یہ ہم نے جب طے کر لیا ہے، ہم نے اسے دل سے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کا عملی ثبوت سنت پہ عمل پیرا ہو کے دینا ہے، اور یہ ہر حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے، فتنوں کا دور ہو، روٹین کے دن ہو۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ فتنوں کے دور میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رہنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنے ہیں ان میں ہم کیسے آگے بڑھیں۔ یہ اتنے سارے اختلافات ہیں، چیزوں کی سمجھ نہیں لگ رہی،
تو ایسے ایام میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ رہنا ایسے ہی ہے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا جاندار خطبہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے آنسو جو ہے وہ بہہ پڑے، اللہ ہمارے دل دہل گئے۔ گفتگو جاری ہے، کالر لے لیں پلیز۔ جی ضرور جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اسلم صاحب لیا سے، سر مزاج بخیر ہے؟ جی نماز اپنا اذان بغیر وضو تو ہو سکتی ہے؟ اذان بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی اذان جو ہے وہ بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے، اگرچہ وضو کا ہونا یہ بہتر ہے۔ ابھی پیچھے بھی بات کی کہ وضو کے نا اپنے اثرات ہیں، کئی کام ہیں وہ وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن آپ باوضو ہوتے ہیں تو اس کا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی آواز میں ایک وہ آئے گی، رکت آئے گی، آپ کی آواز میں ایک درد ہوگا، یعنی وضو کے اثرات ہیں، تو کرنا اچھی بات ہے اور کر کے ہی دینی چاہیے۔ لیکن بالفرض ٹائم نکل رہا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے تو آپ وضو کے بغیر بھی اذان دے سکتے ہیں، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا بہترین خطبہ جس کا ذکر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا جاندار خطبہ تھا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو چھلک پڑے اور ہمارے دل ڈر گئے۔ ہمیں لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا انہا موعدۃ مودع، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی الوداعی آپ نے نصیحت فرمائی ہو، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ فاوصنا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پھر نصیحت فرمائی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ لمبی حدیث ہے جو میں آپ کو یہاں پر جو ہے اپنے ناظرین کے لیے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو لوگ بعد میں زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، انہیں نظر آئیں گے کہ چیزیں جو ہیں ان میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، تنازع کی شکل اختیار کر گئے ہیں، وہ یا کہ فتنے بڑھ گئے ہیں۔ تو جب یہ والی کیفیت ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلافات بڑھ جائیں، فتنے زیادہ ہو جائیں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو اس وقت جب فتنے اور اختلافات زیادہ ہوں تو لازم پکڑو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو 4 خلفاء ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سنت کو۔ اچھا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ عزوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے، عزوا علیہا بالنواجذ، کہ مضبوطی سے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اگر تم نے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے وابستہ رہنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ خلفائے راشدین اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے مضبوطی سے اس کے اوپر جم جاؤ، تو تم ایسے سمجھو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تمہیں مل رہی ہے کہ ان فتنوں کا تم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور جو شخص فتنوں کے دور میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے اپنی عقل سے وہ طے کرتا ہے، سنت کے مقابلے میں ایک طرف ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ رہنمائی کر رہی ہے، تو فتنوں میں عام طور پہ انسان پہ چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں، اسے سمجھ نہیں لگتی، فیصلہ کرنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنی عقل کو سنت کے اوپر فوقیت دیتا ہے تو لازماً وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اس وقت میں جب فتنے ہوں، جب تنازع اور اختلافات بہت زیادہ ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رہنا عام دنوں سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے،
تو فتنے کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں سنت کی حیثیت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سنت پر کس قدر اہتمام سے جو ہے وہ عمل کرتے تھے؟ جی ان کا عمل ہے ہی ایسے تھا. ابھی انہوں نے مثال دی کہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے. وہ عضو علیہ بالنواجذ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بالکل کال دوبارہ آ گئی ہے, پہلے وہ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان صاحب لاہور سے. سر ٹی وی کا والیوم آف کر دیں پلیز, اپنے ٹی وی کا. خیر و عافیت سے ٹھیک ہے؟ آواز بند ہے بالکل. جی 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 فرمائیے گا سر. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے مفتی شکر ہے صاحب؟ اللہ کا بڑا احسان, سب خیر و عافیت. اچھا سر ہمارا نا ایک بیٹا ہے 16 سال ماشاءاللہ اس کی عمر ہے. ماشاءاللہ. تو وہ تقریباً 80 سے 85% جو ہے نا 90% تک بلائنڈ بھی ہے. دونوں گردوں کے آپریٹ ہو چکے ہیں اس کے. تو روزے رکھ رہا ہے, روزے سے جو ہے نا تھوڑی سی ویکنس ہمیں محسوس ہو رہی ہے, لیکن جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں رہا روزے کا. اس کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بریک کر لے یا کوئی اس طرح کا معاملہ. اس کو اس طرح بریک کروانا کوئی گناہ والا کام تو نہیں, حالانکہ وہ روٹین سے رکھ رہا ہے روزے. صحیح. ڈاکٹرز نے تو نہیں منع کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے تو کسی قسم کا نہیں منع کیا, لیکن ہمیں جو ہے نا یہ ابھی پاس بیٹھا ہے, آپ کا پروگرام روزانہ دیکھ رہا ہے, ماشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کمزور لگ رہا ہے. ہمیں کمزور لگ رہا ہے, خود وہ بالکل فٹ ہے الحمدللہ روزے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, لیکن بہت ہمیں لگ شکریہ رہا ہے سر. کہ اگر یہ تھوڑی بریک لے گا تو بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ کال کے لیے. مفتی صاحب ان کی رہنمائی ماشاءاللہ فرمائیے گا. یہ جذبہ دیکھیں عمل کا, ماشاءاللہ بالکل نوجوان ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے. آمین. اس کے اختیار میں ہے سب کچھ, یہ پر امید ہو کے دعائیں کریں. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا چاہیے. روزہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہے. روزہ خود بہت بڑی رحمت ہے, عنایات ہیں. تو اس سے جسم بھی بہتر ہوتا ہے. یہ تو اب میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سال کے بعد 1 مہینہ ہمیں اپنے آپ کو ذرا خالی پیٹ رکھنا چاہیے, خالی معدہ ہو. تو یہ تو روزہ, یعنی وہ اس کو نام کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسے روزے کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے, اس کے جذبہ عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے گا. یہ خود کہیں گے انشاءاللہ کہ بہت بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرمائیے گا صحابہ کرام کی جی سنت کے ساتھ تمسک کے جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری اپنے دور میں ایک لشکر روانہ کیا تھا جسے لشکر اسامہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں, اور اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی رستے میں تھے, تو ان کو پتہ چل گیا تو وہ واپس آ گئے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو روانہ کرنا تھا. اب صحابہ نے عرض بھی کی کہ آپ اس کو نہ بھیجیں کیونکہ ابھی تو یہاں کے حالات بھی اتنے سازگار نہیں ہیں, تو آپ باہر بھیجیں گے تو یہ تو. انہوں نے کہا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا, اگرچہ مجھے پرندے آ کے یہاں پہ نوچ لیں, تو میں نے اس کو واپس نہیں کرنا جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. اللہ. اب اس سنت کے پہ عمل پہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پہ جو دھاک بیٹھنی تھی وہ تو بیٹھی باہر کی طاقتوں کو بھی یہ پیغام مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ان کے جو خلفاء ہیں ان کے نہج پر, ان کے طریقے پر, ان کے حکم پر کاربند ہیں. تو اس سے ایک پیغام بھی ملا کہ جو قوم غیر اپنی سرحدوں پہ فوج بھیج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اندر سے بڑے مستحکم ہیں. تو یہ ایک پیغام بھی چلا گیا. تو سنت کے عمل پہ بہت سے فائدے ہوتے ہیں, وہ ہمیں بات. جی جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. محمد سیال صاحب راول پنڈی سے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے لیے کس قدر مشفق
اور کس قدر مہربان تھے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس حوالے سے فرمائیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے اس قدر رحیم، مشفق اور مہربان تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ اگر مسلمانوں پہ کوئی مشقت آ جائے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بھاری گزرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ان کے بھلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، انا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہ، آگ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم میں کود رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے کھینچ کھینچ کر جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو بھلائی، مہربانی اور شفقت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی ہے کہ وہ پیغمبر وہ دعا جب بھی اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو وہ فوراً قبول ہوگی۔ ایک مقبول دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر کے پاس ہے۔ اسے یعنی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ ایک دعا آپ کریں وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وہ والی جو مقبول دعا ہے جو قبول ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکلات کا سامنا کیا، طیف میں آپ کو تنگ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکل وقت میں اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زخمی کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشی کی گئی، طرح طرح سے باتیں کی گئیں۔ آپ چاہتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر سکتے تھے۔ نظر کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ طالب حسین صاحب راول پنڈی سے۔ سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ برے مرد کے لیے بری عورت اور اچھے مرد کے لیے اچھی عورت، ٹھیک ہے یہ؟ تو اگر اس کے برعکس دنیا میں ایک اچھی عورت ہے تو اس کا مرد جو ہے وہ برا ہے، یا اچھا مرد ہے تو اس کی عورت بری ہے، یہ کیا فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی، یہ اصل میں جو آخرت میں جزا ہے نا، آخرت میں جو اچھے لوگوں کے لیے اچھی ہوگی، یہ اس حوالے سے آیت مبارکہ ہے، الطیبات للطیبین۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ دے گا نا پاک باز عورتوں کو، وہ پاک باز ہوں گے، اور اس طرح پاک باز جو اور مرد ہیں ان کے لیے پاک باز وہاں پہ عورتیں ہوں گی۔ آخرت کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اس کے برعکس ہو جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلا وہ رشتہ کوئی ایسا ہو گیا یا ایسے، تو وہ یہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں، اور اس کو علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس سے مراد ہے کہ ایسے کرو، یعنی یہ ہے تو خبر کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھے، لیکن یہ ہے کہ امر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے لوگ ہو تو اچھے لوگوں کو ہی رشتے میں تلاش کرو، یعنی خبر بمعنی امر اسے کہتے ہیں کہ ہے خبر، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اپنی پوری تحقیق کر کے رشتے کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس سے مراد ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو، نیک خواتین، اچھی خواتین وہ عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر نیک عورت ہے تو اس کے لیے اچھے رشتے اللہ تعالیٰ وہاں پہ کرائے، جیسے وزوجناہم بحور عین، کہ ہم ان کا اچھی خواتین سے، حور و عین سے ہم نکاح کرائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں عبدالغفار صاحب سرگودا سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شاہینوں کے شہر سے شاہین کا فون ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پوچھنا دیا جاتا ہے کہ اکثر تو نا یہ دقت پڑے جاتے ہیں صبح تہجد کے ٹائم آپ پڑھتے ہیں۔ جی جی سر عرض کرنے تھے کہ تہجد کے ٹائم ہم وتر پڑھتے تھے پہلے، تو اب ہم پڑھتے ہیں تراویح کے ساتھ، تو تراویح کے ساتھ بہتر ہے یا تہجد کے ٹائم بہتر ہے؟
ٹھیک، بہت شکریہ، فرمائیے گا۔ جی جو تنہائی میں یہ وطر یا نفل پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں جو تنہائی میں، اس میں شاید وہ موقع نہ مل سکے جو قرآن پاک سننے کا ہے۔ ویسے تو یہ ہے بات کہ جو رات کا آخری پہر ہے جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ بہت اچھا وقت ہے تہجد کی ادائیگی کا، نماز نفل پڑھنے کا، لیکن اگر ان کو یہ حیثیت حاصل ہو جائے کہ وہ پورا قرآن مجید سنیں لوگوں کے ساتھ مل کے، تو یہ اس موقع پہ اچھا ہوگا۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، رمضان المبارک میں ذرا اس دورانی کو بڑھانا چاہیے اور قرآن مجید زیادہ سننا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو وہ جس صورت میں دیکھیں، اگر وہ حافظ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تہجد کے ٹائم کریں، اگر وہ حافظ نہیں ہے تو ان کے لیے وہ بہتر ہوگا کہ ان کو قرآن مجید سننے کا زیادہ موقع مل جائے گا۔ زبردست، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وہ دعا جو مقبول دعا ہے، وہ اپنی امت کے لیے اسے محفوظ رکھا ہے، اسے دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس دعا کے ذریعے امت کا فائدہ ہو جائے۔ تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان رہتے تھے، امت کا بھلا کرنا چاہتے تھے، اس کی بہتری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ مشکلات برداشت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے انسانیت میں اور کوئی مشفق اور مہربان انسانیت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے۔ کالر ہیں جی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ تینوں کو میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی نعمان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا پانی سے الرجی ہو جاتی ہے، میں بار بار وضو نہیں کر سکتی، وہ تیمم کا پارا پڑتی رہوں، قرآن پاک پڑھتی رہوں، کیا یہ درست ہے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی اگر انہیں بار بار وضو نہیں، ویسے تو قرآن مجید جو ہے اس کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ یہ تمام تقریباً جو فقہاء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وضو کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یعنی کر سکتے ہیں وضو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو جب ضروری نہیں ہے تو پھر ان کو تیمم کا تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ ایسے ہی پڑھتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ تیمم کر لیں تو وہ وضو کا متبادل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آج جمعۃ المبارک ہے، بڑا ہی عظیم دن ہے، سنتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جمعے کی بھی بڑی خوبصورت سنتیں ہیں، ذرا اختصار سے ان پہ روشنی ڈالتے چلیں۔ سورۃ الکہف ہے، غسل ہے۔ جی دیکھیے، جمعہ کا جو دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے کا مسلمانوں کے لیے جو ایک سبق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ وہ باقی دنوں میں روٹین سے نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعے کے دن وہ سبق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دینا ہوتا تھا وہ خطبے کی صورت میں ضرور ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے پھر کچھ آداب بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بالغ شخص ہے جمعے کے دن جمعے کے لیے غسل کرنا اس پہ ضروری ہے۔ جمعے کے لیے صاف ستھرا لباس پہن کر اور غسل کر کے بر وقت مسجد میں پہنچے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب جو ہے نماز کا ٹائم قریب ہوگا تو ہم جا کر نماز پڑھ لیں گے، اور خطبے کو ہم جان کے لیٹ کر نہیں جاتے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ جب نماز ہوگی تب ہم جلدی جلدی جا کر جو ہے وہ نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت جو ثواب لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنے جو دفتر ہوتے ہیں نا جن میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بند کر کے وہ خطبہ سنتے ہیں۔ تو اسی لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ گفتگو آپ کی پوری کرواتے ہیں، ایک کالر ہے پہلے وہ لے لیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عثمان صاحب لاہور سے ایک مرتبہ پھر فرمائیے گا۔
سر میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ وہ یہ بچے گھر کی جو ہے نا جگہ بالکل مناسب سی ہے، تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، انہوں نے 7 والدہ ہے اور 2 بچے ہیں، ان کا نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا گھر میں پڑھنے سے؟ ٹھیک ہے، ایک تو جذبہ بڑا اچھا ہے جی نماز کے حوالے سے، دوسرا ترتیب. ہاں، 2 بچے جو ہیں وہ اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. جو امام ہے وہ ہوگا دائیں لیفٹ ہینڈ پہ، الٹے ہاتھ پہ امام کھڑا ہوگا، سیدھے ہاتھ پہ مقتدی کھڑا ہوگا. تو دونوں اکٹھے ایک ساتھ بالکل کھڑے ہوں گے اور والدہ محترمہ وہ پیچھے کھڑی ہوں گی اور ایسے یہ نماز کرائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب جی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جمعے کے دن بر وقت پہنچنا چاہیے اور خاموشی سے خطبہ سننا، پوری توجہ سے جو خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کی باتیں سننی چاہیے. خطبے کے دوران آپس میں باتیں کرنا، ادھر ادھر جھانکنا اور غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے آپ مشغول رہیں، اس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. پوری توجہ سے خطبہ سننا چاہیے. اور اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے. اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو فتنہ دجال ہے اس سے بچاؤ کے لیے سورۃ کہف کا پڑھنا جمعے کے دن یہ بہت ہی مفید ہے. اور اسی طرح سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. بے شک. اور اسی طرح جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی، ایک مختصر وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ وہ وقت کون سا ہے. اس میں جو سب سے راجح اور بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک جمعے کے دن یہ والا جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وقت ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے وہ دعائیں کرے، جو اس کی ضروریات ہیں یا جو وہ مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جی یہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ گھڑی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہے، یعنی وہ مخفی رکھی ہے نا، کس وقت ہوگی. یہ اصل میں ایک جستجو کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ سارے دن میں وہ تلاش کرتے جائیں. اسی وجہ سے اس میں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، جیسے وہ کتنی بہترین رات ہے، خیر من الف شہر، لیکن اس کو بھی مخفی رکھا گیا کہ اس کی تلاش میں 5 راتیں لوگ جاگے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کبھی نہ کبھی تو ملے گی نا. تو اس وجہ سے اگر وقت بدل کے آپ کرتے جائیں اور ایک دن ایک ایسے ایک جمعے کو، تو اس طرح کبھی نہ کبھی وہ پا ہی لیں گے. تو ہمیں ضرور اس کی جستجو کرنی چاہیے. کالر ہیں ایک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد بابر صاحب لاہور سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم بابر صاحب لاہور سے. وعلیکم السلام جی، میں راؤ سکندر فیصل آباد سے ہوں. اچھا، آپ راؤ سکندر ہیں جناب. جی سر، میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے. جی ضرور. ماشاءاللہ علماء اکرام کی اللہ پاک عزت میں، عمر میں اضافہ عطا فرمائے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر سال کچھ اختلافات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اعتکاف کے متعلق، کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں بیٹھنا افضل ہے یا گھر میں بیٹھنا افضل ہے. کچھ علماء اکرام کی رائے یہ ہوتی ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے علماء اکرام کی کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں. ٹھیک. تو قرآن حدیث یا ہمیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا نبی پاک کی بیویاں دوسری کیا رائے اس کے متعلق ہے؟ مسجد میں اعتکاف بہتر ہے یا گھر میں اعتکاف بہتر؟ جی بہت شکریہ کال کے لیے. ابھی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں خواتین کے اعتکاف. جی دیکھیے، جیسے ابھی ہم سنت کی اہمیت پہ ہی بات کر رہے ہیں، تو اعتکاف جو ہے نا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. یہ قرآن نے اشارہ دے دیا کہ اعتکاف جو ہے اس کا تعلق مسجد سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں جو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو آپ کی ازواج رضی اللہ عنہن انہوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا. سب دنیا جانتی ہے کہ حجرات جو تھے ازواج مطہرات کے وہ بالکل مسجد سے متصل تھے، بالکل. یعنی ایک طرف ان کا گھر ہے، اسے آگے پھر ملتے ملتے دیگر ازواج، حضرت عائشہ کا پہلے تھا.
تو حجرات تو بالکل پاس تھے، مسجد سے دور نہیں تھے، لیکن انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور اسی طرح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ اگر وہ مسجد میں نہیں کر سکتی، مسجد میں سہولت نہیں ہے، تو وہ پھر اعتکاف ان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکیں۔ بس یہ ہے مسئلہ۔ زبردست۔ کالر ہیں ایک جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ توقیر صاحب ایبٹ آباد سے۔ جی سر میرا سوال کہ جدھر میری رشتہ ہو رہا ہے کہ ادھر میرے گھر والے مان رہے ہیں، لڑکی بھی اور میں بھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تو اس کے والدہ نہیں مان رہی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہیں ہر ٹائم پہ، جس ٹائم پہ بھی جاؤ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی حل؟ ٹھیک، بہت شکریہ، فرمائیے جی مفتی صاحب وظیفہ۔ جی اگر والدہ نہیں مان رہی تو اگر ان کے دیگر جو ان کے عورت کے جو ولی ہیں، یعنی اگر والد ہیں، والدین کا تذکرہ کیا انہوں نے، بہرحال اگر والد ہیں نا تو والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے، والدہ کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا کلیش نہ کریں، ان کو راضی کر لیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، والدہ کی دعائیں ملیں گی اور وہ خوشگوار زندگی گزاریں گے، کیونکہ اصل تو والدہ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی، اگر آپ جانتے ہیں ساس بہو کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ایسے آ بھی جائیں گی تو مشکلات کا شکار ہوں گی، تو اس وجہ سے والدہ کو راضی کریں۔ اور میں یہ شرعاً یہ بتا دوں کہ اصل میں جو رضامندی ضروری ہے وہ ولی کی ہے، اور ولی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، کوئی عورت کا نکاح کرانے کی نہ اہل ہے، بے شک وہ والدہ کیوں نہ ہو، اور نہ اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کرائے۔ تو چونکہ یہ اختیار مردوں کو دیا گیا ہے تو والد ہوں یا بھائی ہوں، ان کی رضامندی سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن والد اور بھائی نہ ہو تو پھر وہ نسبی رشتہ داروں میں سے چچا کے بیٹے جو بھی ہو وہ نسبی طور پہ ہوگا، اگر وہاں بھی کوئی نہ ہو پھر وہ ننہال کی طرف بات آئے گی، لیکن کرانا مردوں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نا میرا اچھا ہم سفر دے دے، نصیب کر دے۔ اگر وہ خاص بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ، وہ ایک نیکی کی بنیاد پہ بعض اوقات رشتے کی پسندیدگی کی وجہ ہوتی ہے، تو اس کا اپنی زبان میں وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو میرا زندگی کا ہم سفر بنا دے، تو انشاءاللہ یہ مبارک گھڑی ہے۔ فقیر پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ہیں ایک جی، محمد انس صاحب لاہور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اچھا، میں علماء صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، وطر میں اگر بندہ دعا پڑھنا بھول جائے، دعائے وطر، ٹھیک، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کوشچن کیجئے گا پلیز۔ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وطر میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ وطر ہو جاتا ہے؟ یہ کائنڈلی علماء کرام سے بس پوچھ کے بتا دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب، فرمائیے۔ جی، وطر کی دعا جو ہے نا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے، اگر رہ گئی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر رہ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ تشہد سے پہلے، تشہد میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے نا کہ اس وقت میں تم دعا مانگ سکتے ہو، تو اگر کسی کی قیام میں وہ دعا رہ گئی ہے، دعائے قنوت، تو اس وقت اسے یاد آئی ہے تو تب وہ دعا پڑھ لے، کیونکہ اس میں اختیار دیا گیا ہے نا۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اختیار بھی ہے اور آپ کی دعا وہ رہ بھی گئی ہے، چلیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے وہ پڑھ لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اگر بالکل بھی رہ جائے اور اگر اس وقت بھی نہ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، وطر ان کا بالکل مکمل ہے۔ ٹھیک، ہم سحری کے بابرکت وقت میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ذرا سحری کا مسنون طریقہ بتلا دیجیے گا۔ جی سنت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے کہ سحری ہمیں کرنی چاہیے، اور سحری کے وقت میں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ عموماً شہروں میں، ہمارے لاہور میں تو یہی رواج ہے کہ 2-2:30 بجے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر سو گئے، اور پھر ظہر کے وقت ہی اٹھے، یعنی عموماً یہ چلتا ہے، یا 10-11 بجے اٹھے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو سحری کی برکت ہے نا وہ لینی چاہیے، اور سحری کب ہے؟ وہ نماز کے بالکل قریب، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ میری امت بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ افطار میں تاخیر نہیں کرے گی، یعنی وقت پہ کر لے گی۔
تو اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جیسے افطار کو مؤخر نہیں کرنا اور سحری کو آخری وقت میں کرنا ہے، اخر السحور ایسے لفظ ہیں کہ اپنی سحری کو تم نے آخری وقت میں کرنا ہے جب اس کا وقت ہو رہا ہو، تو آخر وقت تک سحری کو لے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ زیادہ کھانا ہے، یعنی آپ کوشش کریں کہ آپ کی سحری آخری وقت میں ہو. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے پہلے، تو وہ کس لیے اذان ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور جو تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ واپس اپنے گھروں میں جا کے سحری وغیرہ کر لیں. اور ان دونوں کا فاصلہ نا فجر کی جو اذان ہوتی تھی وہ بالکل معمولی سا تھا، بلکہ حدیث میں آتے ہیں کہ کبھی امام چڑھتے تھے اذان دینے کے لیے اور دوسرے اتر رہے ہوتے تھے اور یہ چڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی اتنا سا فاصلہ ہوتا تھا. تو سحری یعنی آخری وقت میں کرنی چاہیے، سحری ضرور کرنی چاہیے. اور سحری کے متعلق جو آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کھجوریں کتنی اچھی سحری ہے، ہم نے بھی الحمدللہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں وہ کھانی. تو کہ نعمت سحور التمر، کہ ہاں کہ مومن کا جو سحری کا ہے نا وہ بہت کھجور بہت اچھی سحری ہے، تو وہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے لوگوں کو بھی کروانی چاہیے تاکہ اس کا صلہ بھی ملے جو لوگ ایسا کروا رہے ہیں. جی بہتر. کالر آن لائن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شجاع آباد سے عبد الملک صاحب. جی سر. جب سر فرمائیے. میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ روزے کی حالت میں دانت کی تکلیف میں اگر دانت نکالنا پڑ جائے روزہ رہ جائے گا یا نہیں بچے گا؟ اگر نہیں بچتا تو پھر یہ کب رکھنا ہے؟ ٹھیک. جی مفتی جی روزہ تو اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کے حلق سے نیچے کوئی چیز اترے، کوئی دوائی یا ایسا. تو دوائی صرف گلے میں محسوس ہوتی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، تو وہ گلے میں جاتی نہیں ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتی، وہ سارا منہ کے اندر ہی رہتا ہے. تو منہ بھی ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ وضو کر رہے ہیں کوئی چیز منہ میں چلی جاتی ہے، جب تک حلق سے نیچے نہ اترے تب تک روزہ آپ کا قائم ہے. تو اگر احتیاط سے کیا گیا ہے کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتری تو دانت نکلوا بھی لیں تو خیر ہے. بالفرض وہ ایسا کوئی ہو جائے کہ حلق سے چیز نیچے اتر چکی ہے تو پھر یہ روزہ ایک رکھیں گے اور وہ رمضان کے بعد کسی دن بھی رکھ لیں. تو وہ بسا اوقات دانت نکلوانے کے بعد پین کلرز بھی لگتے ہیں، اس سے تو نہیں کوئی مسئلہ ہوتا؟ نہیں، پین کلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک، شکریہ. ڈاکٹر صاحب سنت کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ والدین کا اس میں بنیادی کردار ہے. سب سے پہلے نمبر پہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا عملی نمونہ بچوں کے سامنے پیش کریں. اگر وہ اپنے گھر میں سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ان کے بچے، ان کی اولاد والدین کو دیکھ کے ہی سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کریں گے. بالکل. اور اگر کچھ والدین یہ چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف زبان سے ہم باتیں کرتے رہیں اور ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو عملی زندگی ہے وہ سنت کے برعکس ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچے جو ہیں جو انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پھر عملی زندگی جو ہے وہ جس طرح اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں وہ وہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. تو اسی لیے والدین پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سمڑیال سے فخر منیر صاحب. سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ ہے سر کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط لازمی ہے؟ جی ٹھیک، شکریہ. جی سنن کی کتب میں موجود ہے، تقریباً حدیث کی کتابوں میں جو سنن کی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع میں بھی تہجد پڑھتے تھے یعنی قیام اللیل، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھیں تو وہ قیام اللیل ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ قیام اللیل کہیں اسے تہجد کہیں، اسے وطر کہیں، یہ ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے تہجد کے لفظی مطلب کو لے کے نا یہ لازم قرار دے دیا. جی اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ آپ سو کے اٹھیں تو پھر ہوگی تہجد. نہیں، جیسے اب تراویح ہے یہ اب ہم عشاء کے بعد ہی پڑھتے ہیں نا، پوری امت میں یہ رائج ہے اور عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اور یہی تہجد ہے اور یہی قیام اللیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا ضروری نہیں ہے. مثلا کوئی شخص ہے رات پوری جاگ رہا ہے
تو اب وہ ضرور سوئے گا تو پھر اٹھے تو پھر تہجد ہوگی، نہیں وہ اس کا وہ رات کے وقت میں کسی بھی وقت میں پڑھنا وہ تہجد ہی ہے۔ تہجد اصل میں قیام اللیل ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عشاء سے لے کے فجر تک یہ سارا جو وقت ہے اس میں آپ کسی بھی وقت قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کا بہترین جو وقت ہے وہ آخری رات ہے، اور وہ ظاہر ہے سونے کے بعد ہی بندہ اٹھتا ہے، یہ چیز بہترین ہے۔ اور وہ آخری رات کا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ مغرب سے لے کے فجر کے وقت تک اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، جو آخری وقت ہوگا اسے کہتے ہیں ثلث اللیل الاخر، اور وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ نما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کالر ہیں ایک جی، محمد بابر صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے گا، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہمیں، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے سوال یہ کرنا تھا۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد بابر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قبرستان میں جانے کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور کیا قبرستان میں جا کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ، اختصار سے جی ایک حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن مجید پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو قبرستان اصل میں یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، ہم نے اس کو فوت شدگان کی کتاب بنا دی، اور زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے قرآن مجید۔ تو اس سے ہمیں بچ کے اس کو زندہ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو اس کا بتانا چاہیے۔ باقی قبرستان میں جانے کے آداب میں سے کوئی خاص نہیں ہے، بس جب بھی قبرستان جائیں تو وہ دعائے مسنون وہ پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ پڑھیں۔ اور اگر یہ کر سکیں کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں تو فینسی جوتے پہن کے نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس نے سبتی جوتے پہنے ہوئے تھے، تو سبتی جوتے انہیں کہا جاتا تھا جو فینسی اس دور میں شمار ہوتے تھے، جن پہ بال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا۔ تو اس کا مطلب ہے فینسی جوتے پہن کے قبرستان نہ جائیں، اور اسی طرح فینسی لباس پہن کے نہ جائیں۔ اس میں حالت کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ معزت لینے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہماری حالت جو ہے وہ ذرا اور ہونی چاہیے۔ جو تو بس لوگ یہ عید کے دن پھر دعا کرنے جاتے ہیں اس دن تو وہ بڑا سج دھج کے جاتے ہیں، نئے نئے جوتے پہن کے۔ ہاں تو یہ ظاہر ہے عید کے دن جانا، ایک تو قبرستان کو خاص کرنا اس دن کے لیے کہ ہم اس دن قبرستان جائیں گے، یہ ویسے محل نظر بات ہے۔ ٹھیک، کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوکے جی، بہت شکریہ آپ احباب کی گیسٹ کی آمد کے لیے۔ ناظرین، سنت کی اہمیت، اس کی برکت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سنت کو لازم پکڑیے، سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیجئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس مبارک وقت میں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ روزے کے مقاصد اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو نواز دے، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے، انفرادی اور اجتماعی بحرانوں سے ہم سب کو نکال دے، یا اللہ دین کا خادم بنا دے، دین پہ چلنا آسان کر دے، سنت ہمارے لیے حرز جاں بنا دے، یا اللہ سنت سے پیار اور محبت نصیب فرما دے، یا اللہ سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا،
یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دے، نسل نو کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت یا اللہ جاں گزی فرما دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب کر دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتے ہو جائیں۔ یا اللہ جو لوگ گھر جن کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کے گھروں کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو لوگ کسی بھی مشکل میں ہیں، الجھن میں ہیں، یا اللہ ان کو ان مشکلات سے نکال دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے التجاؤں کے سننے والے، ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ملک پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اسے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ خوش رہیے، شاد آباد رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان۔